اس سے پہلے سورہ آل عمران کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ انشاءاللہ 23 اور 24 کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی، اس سلسلے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول رئیس المفسرین ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ یاد فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو یہود آباد تھے، ان کے کئی مدارس چلتے تھے، وہ اپنے اعتبار سے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ تم لوگ اسلام قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کس کا دین آپ لے کر کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین حنیف، دین ابراہیم لے کر کے آئے۔ ان لوگوں نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام تو یہودی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں اور ہماری ذریت کو اسلام پر قائم رکھ۔ تو دعا کر کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے، آتے ابراہیم علیہ السلام یہودی رہے، اگر آپ دین یہود کی ترجمانی کرتے، اس کو بڑھاوا دیتے، تو ہم لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ایک قرآن پڑھنے والے ذرا دیکھو کہ ان کو کتاب کا علم دیا گیا، اس کے باوجود حق کی دعوت دی گئی اور ان لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ تو ایک قول یہ، دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول ایک تمہید کا تقاضا کرتا ہے۔ تمہید یہ، اسلام کے اندر جو آدمی بدکاری کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، عورت ہو چاہے مرد ہو، تو اس کے بارے میں دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ پتھر مارنے کو ہی رجم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ شادی شدہ تھے، ان سے بدکاری ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی خطا کر دی، غلطی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور نے پہلے تو فرمایا ہو سکتا ہے تم نے بوسہ لیا ہو، انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسا کام کیا۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے ایسا کیا، 3 بار اقرار کیا۔ جب اقرار کیا حضور نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے گھوم کر کے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہوئی، آپ مجھے پاک اور صاف فرما دیں۔ پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سے دوڑ کر کے آئے سامنے، پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کریں آپ، شادی شدہ آدمی سے بدکاری ہو رہی، پہلی سزا تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رخ انور جسے اللہ دیکھتا ہے، مصطفیٰ وہ چہرہ اس آدمی سے پھیر لے، آقا علیہ السلام کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز شادی شدہ ہے، انہوں نے بدکاری کی، لے جاؤ پتھر مار مار کے ختم کر دو، رجم کر دو۔ چنانچہ کہتے ماعز نے واقعتاً توبہ کی، صبر کرو، کھڑے رہے، پتھر چلتے رہے، ٹس کے مس نہ ہوئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں بدن سے روح نکل گئی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ پہ اللہ اس کے رسول کو بھی ناز ہے۔ تو شادی شدہ آدمی سے اگر ہو جائے تو یہ سزا ہے، اور اگر کنوارے سے ہو جائے تو قرآن مقدس کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ رب فرماتا ہے کہ مرد و زن جو زنا کر لے کنوارے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے۔ یہ اسلام کا قانون۔ لیکن آقا علیہ السلام سے پہلے جو دیگر شریعتیں تھیں ان میں خالی ایک قانون تھا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ تو یہودی تورات کو ماننے والے، تورات میں بھی یہ قانون موجود تھا کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ جب ان لوگوں کو معلوم پڑا
کہ اسلام میں تھوڑی سی رعایت ہے کہ اگر کوئی بدکاری کر لے تو رجم کرنا ضروری نہیں، کوڑے بھی لگتے ہیں، 100 کوڑے میں کیا ہوگا، کم سے کم جان تو محفوظ رہے گی، اور پتھر مار مار کے مار ڈالنے میں جب تک روح نہ نکل جائے پتھر چلاتے رہیں گے۔ تو وہاں یہودیوں میں سے ایک بڑا آدمی، پیسے والا آدمی، اس نے ایک یہودن خاتون سے بدکاری کر ڈالی۔ جب بدکاری کر ڈالی تو اس کو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اب یہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، اگر اس کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے تو ان کے گھر والے دور ہو جائیں گے ہم سے، جیسے کہ آج کے دور میں شرعی حکم سنا دیں گے تو یہ پیسے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دور ہو جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہیں ہم شریعت سے نہیں دور ہو رہے، ہمارا کام شریعت کا قانون سنانا ہے، دور ہونا نہ ہونا اس کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شرعی مسئلہ بتایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دے اسلام سے اور پختگی پیدا ہو جائے۔ ہمارا کام تو پہنچانا ہے نا، رعایت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام شریعت کا قانون بتانا ہے۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا، جی دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے تو حضور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، آپ یہ اللہ بندوں کا دل تو ہے اللہ تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو مولا تو ہی جسے چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، تو اے اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ اپنی فرما برداری کی طرف پھیرتے رہنا۔ تو حضور دعا کرتے رہے، امت کو تعلیم دیتے رہے۔ تو یہ بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں پیسے والا ہے، اگر ہم نے سنا دیا کہ پتھر مار مار کے مار ڈالو ہنگامہ ہو جائے گا، گھر والے دور ہو جائیں گے۔ تو ان کے جو یہودی بڑے بڑے علماء تھے ان لوگوں نے کہا اسلام میں قانون ہے ان کے دین، چلو ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ بھی تو دین ہے۔ جیسے آج کے دور میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اپنا بھول جاتے سب، چلو جہاں رعایت ملے وہاں چلو، ایمان بیچا جائے چلے گا لیکن رعایت دیکھی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کا قانون کیا ہے۔ شریعت پہ عمل کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، بظاہر نقصان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نا شریعت پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے نا۔ مرشد سرکار تاج الشریعہ کا ایک جملہ، ایک شعر بڑا پیارا لگتا ہے مجھے، تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام۔ سرکار کی شریعت میں پہلا دیتے دیتے اگر دنیا میں ذلیل ہو گئے تو کیا ہوا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عزت و سرفروغ عطا فرمانے والا ہے۔ 29ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نبی کو رسوا فرمائے گا اور نہ ایمان والوں کو رسوا فرمائے گا، مطلب اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو بھی بلندی عطا فرمائے گا، عزت و سرفروغ عطا فرمائے گا، کہ شفاعت کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا، لیوا کے تلے اعلیٰ فرماتے ہیں نا جن کے زیر لیوا آدم و من سوا، لیوا جھنڈا جن کے زیر لیوا آدم و من سوا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اسی عزت و سرفروغ عطا فرمائے۔ جی بہر کے تو وہ لوگ لے کر کے حضور کے پاس آ گئے، آقا علیہ السلام نے پہلے تو حکم سنایا کہ تمہاری شریعت میں یہ حکم ہے، تمہارے کتاب تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ بدکاری ہو جائے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہماری شریعت، بہانہ کرنے لگے، اس نبی سے چھپا رہے ہیں جس نبی کو اللہ نے سب دکھا دیا ہے، اس نبی سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا تورات لے کر کے آؤ، تورات لے کر کے آؤ۔ تورات لائے تو ان کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، حضور نے فرمایا پڑھو، تو پڑھنے لگا، جہاں پر سنسار کرنے اور رجم کرنے کی آیت تھی اس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے پڑھا لیکن اس کو نہیں پڑھا۔ اتنے میں صحابی رسول عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے اب مصطفیٰ کے عاشق ذات تھے، صحابی ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچ کی آیت رجم والی چھپا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہی تو میں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا سنسار کر دیے گئے، جب سنسار کیا گیا تو ان کو بہت خراب لگا، اتنے پیسے والا آدمی اس کو سنسار کر دیا گیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اتنے پیسے والا ہے فتوا لگا کے یہ کر دیا۔ ارے ہم نے فتوا کہاں لگایا، ہم نے تو آئینہ دکھایا، غلطی تو وہ کر بیٹھا، غلطی تو وہ کر بیٹھا، اس کے اندر غلطی آ گئی۔ اگر عالم آئینہ دکھاتا ہے تو عالم کی غلطی نہیں ہے، وہ تو خالی آئینہ دکھا کر بول رہا ہے تمہارے اندر گندگی لگ گئی، اپنی گندگی کو صاف کرو خوبصورت ہو جاؤ۔
جی بہرحال تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو دو قول ہو گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. اے پڑھنے والے، اے قرآن پڑھنے والے، حیرانی یار، کتاب کا جس کو علم ہے تو آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے نا، اپنی معلومات پہ عمل کرتا ہے. دنیا کے علم پر دنیا عمل کرتی ہے، ڈاکٹر اپنی معلومات پہ عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ڈاکٹر اپنی معلومات پہ عمل کرتا ہے، معلوم ہے یہ دوا کھاؤ گے تو شفا ہے، یہ دوا کھاؤ گے تو نقصان ہے. تو جو دین کا جانکار ہے وہ جانتا ہے اس پر عمل کرو تو جنت ہے، اس پر عمل نہ کرو تو جہنم ہے. تو جب دنیا کا جانکار اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو دین کے جانکار کو بھی دین پر عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی حیرانی، ان کو کتاب پہ علم دیا گیا، تورات کے ماہر بنائے گئے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ پورا علم ہوتا تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاتے، اس لیے کچھ حصہ کہا گیا کیونکہ ان کا ظرف کمزور تھا، اور علم آدمی کے ظرف کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. جیسا ظرف، برتن ہمارے یہاں خراب ہوتا ہے تو اس میں خراب چیزیں رکھی جاتی ہیں، برتن خراب ہو تو اس میں خراب چیزیں، برتن اچھا ہو تو اس میں اچھی چیزیں رکھی جاتی ہیں. خبر ہے کہ نہیں آپ؟ جیسا برتن ویسا سامان رکھا جاتا ہے. تو جیسا انسان ہوتا ہے اس کا ظرف ہوتا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے. شیطانی ظرف ہوتا ہے تو سفلی علم آتا ہے، کفر علم آتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ رحمانی جسم بنا دیتا ہے تو بندے کے اندر رحمانی علم آ جاتا ہے. جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا علم دیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ڈالا جاتا ہے، جتنا بڑا اتنا ہی ڈالا جاتا ہے. کہا چھوٹا ظرف ہے، چھوٹا برتن ہے، کم سامان ڈالا گیا. کہا بڑا ہے، کہا بھرنے کے لیے بہت ڈھیر ڈالنا پڑے گا، بہت ڈھیر ڈالنا پڑے گا. کہا لوگوں کا ظرف چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کہا مصطفیٰ کا، کہا پوری دنیا کا ظرف کم ہے مصطفیٰ کے ظرف کے آگے. اسی لیے اللہ نے سارا علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا، سارا علم عطا فرمایا. جی تو جیسا ظرف ویسا علم. تبھی تو حضرت جبرائیل آقا کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آیت مقطعات تلاوت کی حضور کی بارگاہ میں کہا. الف لام ایک روایت میں آیا جو تفسیر کبیر کے اندر ہے، وہ یہ ہے. کہا کاف، آقا نے فرمایا الف تو مجھے معلوم ہو گیا. اب ہاں کہا مجھے معلوم ہو گیا. پڑھتے گئے مصطفیٰ کہتے گئے مجھے معلوم، مجھے معلوم، مجھے معلوم. آخر میں جبرائیل نے کہا کیا آپ نے جان لیا جو مجھے بھی نہیں معلوم؟ غور سے آپ، جو آپ نے جان لیا وہ کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ یعنی کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جبرائیل تمہارا کام خالی پیغام پہنچانا ہے، کوڈ ورڈ میں میں اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہوں. آدمی اپنے پیارے سے کوڈ ورڈ میں ہی گفتگو کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ اپنے بندے کو جو چاہا اس نے وحی عطا فرمائی ہے. کیا فرمائی؟ سپریٹ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، کیونکہ سب کو نہیں بتایا جاتا. سب کا ظرف مصطفیٰ کے ظرف کی طرح نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو جو باتیں مصطفیٰ سمجھتے ہیں سب نہیں سمجھتے ہیں. ورنہ دیکھو وہی معاملہ ہے کہ مصطفیٰ گئے معراج کی رات، آ گئے، سب نہیں سمجھ پائے کیونکہ ظرف کمزور تھا. صدیق کا ظرف مضبوط تھا تو کہا تم اس میں پریشان ہو، ہم تو اس سے بڑی بڑی خبریں روزانہ مصطفیٰ کی زبانی سنتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے ہر آدمی دین کی ہر بات سمجھنے ضروری نہیں ہے. اب قرآن کی اتنی عظمت والے کتاب سب کے سینے پہ اتر جائے یہ بھی ضروری نہیں. ہدایت جہاد کہاں سمجھ پائے گا پاگل کہ ڈیفنس کے طور پر اللہ نے حکم دیا ہے. بہت پریشان کر لیا مسلمانوں کو، مکے سے بھگایا، مدینے میں پہنچے تب بھی اٹیک کرنے کا پلان بن رہا ہے. تو کہا محبوب اب دفاع کی صورت آ چکی ہے، بار بار یہ لوگ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. کہا محبوب بدر میں جاؤ، یہ اٹیک کرنے کا پلان کرتے ہیں، آپ دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سمجھے نا؟ اور دفاع کے لیے سرحد میں کھڑے ہونا یہ ہر ملک میں پسند کیا جاتا ہے. تم آج پسند کر رہے ہو، اسلام نے 1400 سال پہلے پسند فرما لیا ہے. سمجھے نا؟ دفاع کے طور پر ہے، اٹیک کے طور پر ذہن نہیں دیا گیا، اٹیک کے طور پر کوئی ذہن نہیں دیا گیا، دفاع کے طور پر ہے کہ مدینہ میں گھر بار چھین لیا مکے، مدینہ پہنچ گیا پھر بھی پریشان کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب کا کچھ حصہ، کچھ ایک حصہ دیا گیا
اب کون سی کتاب؟ تورات ہے، اس کا حصہ دیا گیا. یا کہیے کہ قرآن کی ہر آیت تو سمجھ نہیں پائے، کچھ حصہ دیا گیا تھا. تو محبوب نے کہا ایمان لے آؤ. کہا یدعون الی کتاب اللہ، انہیں دعوت دی جا رہی اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن مقدس کی طرف. آ جاؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہو جائے. لیکن کیا ہوا؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر گیا، پھر جاتا ہے. اور جو بڑے بڑے عالم تھے وہی پھرے ہیں. اسی لیے اسلام نے کہے دیکھو علم آدمی کو راہ راست پہ رکھے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ ادب ہے، علم کے ساتھ ادب ہے، عقیدت ہے، تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ جانکار اور آقا علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ ادب کرنے والے بھی صدیق اکبر آئے. خبر ہے نا؟ تو علم جو ہے، علم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے، ورنہ علم تو ابلیس بھی رکھتا ہے. خبر ہے نا؟ علم کے ساتھ ادب ضروری ہے. اچھا ایک چیز اور، علم نہ ہو خالی ادب ہی ادب ہے تو آدمی تب بھی گڑبڑ کرتا ہے. بتائی گئی حد یہی کھڑے رہنا، لیکن ادب میں آگے بڑھ جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، بہت ادب کرے گا، لمٹ سے کراس کر جائے گا، سجدہ ٹھوک ڈالے گا پیر کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو منع کیا گیا تو کہا ادب کرنا ہے تو علم کے مطابق کر، اور علم کا استعمال کرنا ہے تو ادب کے مطابق استعمال کر. ایک دوسرے کو لازم و ملزوم، جہاں علم ہے ادب کے ساتھ وہ علم آدمی کو بڑا آگے بڑھا دیتا ہے، اور جہاں ادب ہے علم کے ساتھ تو آدمی کو وہ بھی آگے بڑھا دیتا ہے. اور جہاں ایک دوسرے سے ختم ہو گئے معاملہ آدمی کو برباد. اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاہل آدمی، مطلب جاہل سے مراد وہ جو اپنے آپ کو بہت پیر موقع سمجھ بیٹھا، سمجھ آیا نا؟ فرمایا شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے. اب بولے صاحب پیر صاحب ہیں، پیر و موقع، نماز کا مکے میں پڑھ لیتا ہوں، نماز مکے میں پڑھ لیتا ہے، کھانا انڈیا میں کھاتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ نماز کہاں پڑھ رہا ہے اور کھانا کہاں کھا رہا ہے؟ تو میں پاگل مکے میں کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہاں جائے نماز وہاں پڑھنے جاتا ہے، کھانا یہاں کھاتا ہے، اور پیر صاحب آنے جانے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں برابر ٹرین کا، اور مکہ ایسے پہنچ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تو حضور مفتی اعظم علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی شیطان کا مسخرہ ہے، کھلونا ہے، شیطان جیسا چاہتا ویسا کھیلتا ہے. سمجھا نا؟ جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جاتے ہیں ان میں سے وہم موردون، اور یہ لوگ منہ موڑنے والے ہی. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا ان کے اندر گھمنڈ آیا کیوں؟ کہ یہ لوگ مصطفیٰ کی بات نہیں کرو. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ عقیدہ گڑ رہے تھے، عقیدہ گڑ رہے تھے. پہلا عقیدہ ان لوگوں نے کیا گڑا؟ کہا یہودی جہنم میں صرف 40 دن جائیں گے. تسلیم تھا کہ جہنم میں جائیں گے. جائیں گے تو جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں جائیں گے ہی، لیکن تم 40 کہتے ہو، ہم کہتے ہیں 40 کے کیا، جانے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا کتنے دن رہنا ہوا. حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ساری مخلوق کے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ جس کا داخلہ جہنم میں کرے گا وہ یہودی قوم، ذلیل و رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا. کیونکہ سب سے زیادہ شریعت کا مذاق اڑانے والے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے یہودی سب سے زیادہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا. ان لوگوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو کہا گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے توبہ کرو تو مذاق اڑا رہے ہیں. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے منو سلوار ہے اس کی قدر کرو، اس کی ناقدری کر رہے ہیں. نہ جانے کتنی نعمتوں کی ناقدری کی. اچھا 40 دن کیوں کہتے کہ جہنم میں ہم رہیں گے، اس کے بعد جنت اپنی ہے؟ کیا بولتے؟ بڑے شان سے بولتے 40 دن رہیں گے اس کے بعد تو جنت اپنی ہے. ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو، ہمارے نبی کو شفاعت کا مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ. محبوب کو جس سے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. لیکن یاد رکھو شفاعت کے 5 درجے ہیں. حضور کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب میں داخلہ ہوگا. حضور کی شفاعت سے نیکیاں کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا دے گا، جنت میں داخلہ فرمائے گا. حضور کی شفاعت سے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ شفاعت کے ذریعے سے جنت میں دوبارہ
داخلہ فرمائے گا. کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، مصطفیٰ کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ دیکھو جو تمہارا دیوانہ ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھو، کون جائے گا جہنم میں؟ ایک لمحہ جانا یہی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. چٹکار لگانا، خالی چٹکا بیڑی کا چٹکا لگا دیا جائے، ماچس تیلی جلا کر کے چٹکا لگا دیا جائے، حالت خراب ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا جہنم کا سب سے کم تر عذاب یہ ہے کہ آدمی کے پاؤں کے نیچے، تلووں کے نیچے جہنم کی آگ و بھیجا کھول رہا ہو. سمجھ رہے جی؟ واقعہ ہمارے یہاں یہ ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں 40 دن جائیں. پوچھا کیا کیوں 40 دن؟ 40 دن جہنم میں جائیں گے. ہمارے ابا، ہمارے باپ دادا، گھر والے 40 دن بچڑے کی پوجا کی ہے. مطلب یہودیوں کو بھی معلوم ہے اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرو گے، جتنی پوجا کرو گے اتنے جھیلنا پڑے گا. یہاں تو پوری زندگی کر رہا ہے، پوری زندگی کر رہا ہے، پوری زندگی جھیلنا پڑے گا، پوری زندگی جھیلنا پڑے گا. 40 دن ہوا کیا تھا معلوم ہے، سبھی کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ ایک کتاب لائیے جس میں معمولات زندگی پورا شیڈول بتایا گیا. فرمائش کی ان لوگوں نے. اچھا فرمائش کے بعد کتاب ملے تو مان لینا چاہیے نا. لیکن نالائق لوگ اولا تو فرمائش کی کتاب ہے کا نہیں مانے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل اٹھاؤ کوہ طور کو. جبرائیل نے اٹھایا کوہ طور کو، رکھ دیا سر کے پاس. ورفعنا فوقکم الطور، اللہ فرماتا ہے ہم نے طور پہاڑ کو اڑایا اور کہا مانو، نہیں مانتے اٹھا کے دبا دیے جاؤ. فرمائش تم لوگوں نے کی ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، اس میں اللہ کی قدرت کو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے اس نے کتاب عطا فرمائی. جب اس پہ اتنی قدرت ظاہر ہو رہی تو کتاب پڑھنے والے پہ اپنی قدرت کا کیسے اظہار فرمائے، کیسا کرم فرمائے. اسی لیے ہم لوگ آج اورات و وظائف کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. یہ اورات یہ وظائف ٹھیک ہے کریے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن سے بہترین کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے یار؟ قرآن سے بہتر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کر لینا. صحابی آئے حلق میں درد ہے، حضور بڑی تکلیف ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے. آقا نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، جا قرآن کی تلاوت کر، اللہ شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ، شفا عطا فرمائے. اور تمام نے انکار کیا. پھر بات وہ 40 دن کی فرمائش گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا پہلے دن دیا گیا، اعتکاف کیا کوئی اوپر. اس کے بعد مسواک کر لیا، مسواک کی اللہ نے 10 بڑھا دیا. یہ مت سمجھا سزا ہے، یہ اللہ کا قرب ہے. 30 دن میں اپنے پاس سے روانہ کرنے والا تھا. جیسے مسواک کیا کہا ہے موسیٰ تمہاری ادا پسند آئے، 10 دن اور ہماری بارگاہ میں رہو، 10 دن اور ہماری بارگاہ میں رہو. سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے مسواک کی برکت. لیکن ادھر سامری نے کہا بچڑا بنا دیا. پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے. اس کے بعد جب آئے تو ان لوگوں سے توبہ کا حکم ہوا. تو توبہ کیسے کی؟ رب حکم دیتا ہے جس نے پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے پوجا نہیں کی. اب پوجا کرنے والا باپ ہے، پوجا نہ کرنے والا بیٹا. بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے، باپ کی گردن ماننا ہے. ہم لوگ ہوتے تو بولتے نہیں ہم نہیں کرنے والے، ابا ہے میرے، ابا ہے میرے. ابو عبیدہ سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ابا ہو چاہے کوئی ہو جو نبی کا گستاخ ہے اس کی گردن مار دی جائے. انہوں نے اپنے والد کی گردن کاٹ کر کے ہاتھ میں آقا کی بارگاہ میں لے جا کے چہرہ پیش کیا. اور سوچے آپ رونے لگے کیسے قتل کرے، کیسے کیا معاملہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. جب نبی سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت اڈیل دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت نازلین اڈیل دیتا ہے. اور رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا موسیٰ کالا بادل آئے گا، کون کس کو قتل کر رہا ہے کسی کو نہیں دکھائی دے گا. قتل کیے جانے لگے. 70,000 لوگ قتل کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے مولا یہ امت کا حال. رب نے فرمایا موسیٰ جو لوگ قتل کیے گئے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے. ارے زور سے شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ جن لوگوں نے قتل کیا ابھی تک باقی ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک کام کرو 70 کو لے کے آ جاؤ کوہ طور پر. 70 کو توبہ کرنے کے لیے گئے. نالائق لوگ وہاں پہنچے، وہاں بھی دھان لی، وہاں پر بھی دھان لی. جانتے کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ. اے موسیٰ ابھی تک تم بتاتے تھے نا اللہ ایک ہے، ہم مانتے تھے نا بغیر دیکھے، لیکن لن نؤمن لک حتی نرى اللہ. اب نہیں مانیں گے، اللہ کو کھلا کھلا دیکھیں گے تبھی مانیں گے. اللہ نے بلا لیا اپنی بارگاہ میں. اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا اس دور میں موسیٰ علیہ السلام ہے.
ان کے جلوے کو دیکھ لو، نبی تو خود اللہ کے جلوے کا مظہر ہوا کرتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ ہوتا ہے، نہیں، مظہر ہوتا ہے، مظہر اوصاف خدا ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے کہا اللہ نے ایک آواز بھیجی، 70 کے 70 میں ہی مر گئے گا آواز کی، اس کی وجہ سے آواز آئی، سب مر گئے، قرآن پہلی بار جب سب مر گئے موسیٰ نے کہا مولا جانا ہے، قوم کو جواب کیا دوں گا؟ بڑی نرالی قوم ہے، مانے گی نہیں، کیا جواب دوں گا؟ بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے موسیٰ جب تم نے کہا تو ان 70 کو جو موت کی گھاٹ اتر دیے گئے تھے، اپنے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ذرا سوچے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی اللہ نے 70 کو زندہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی اللہ نے زندہ فرمایا۔ ایک نقطہ یہاں پہ دے رہا ہوں، موسیٰ قوم کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو 70 کو زندہ کیا جا رہا ہے، روزے محشر میرا نبی جو حبیب اللہ ہے وہ شرمندہ نہ ہو، اس لیے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ حدیث جو صحیح کہی جاتی ہے اس کی تعریف قرآن سے ہو جاتی ہے، اور جس کی تعریف قرآن سے ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے۔ سمجھ ہے نا؟ ان لوگوں نے شرارت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر جو گھمنڈ آیا تو ان کے گڑھے ہوئے عقیدے کی بنا پر کیا عقیدہ تھا؟ ذالک بانہم قالوا، یا اس سبب سے کہ لوگوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے دن، کتنے 40 دن چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے دن۔ اللہ فرماتا ہے وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ لوگ جو گڑھتے تھے ان کے دین کے بارے میں ان کو دھوکہ دے دیا، گڑے ہوئے عقیدے نے ان کا دھوکہ دے دیا۔ معلوم یہ ہوا جو عقیدہ گڑھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت عقیدہ گڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ گڑھتا وہ ہے جو دین بناتا ہے، اہل سنت دین نہیں بناتے، اسی دین پر چلتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا ہر عقیدے پہ دلیل موجود ہے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ گفتگو رہے گی، اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔